پیغمبروں کی ترتیب بتائی تھی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، پھر کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کا شمار بھی قدیم پیغمبروں میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، ود سوا یعوق ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. ود سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ بتوں کا پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے، جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے. اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے. یہ جو آج کل لٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. بہت شدید وعید ہے. چہرہ اڑا دیں اس کا. بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے، یا چہرہ مسخ کر دیں، ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا اڑا کے، آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو. تو 5 بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے، تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے. تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی. پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دیے ہیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین، کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے؟ توہین. یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں، معاذ اللہ، جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں. تو یاد رکھو سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے، یار یہ آواز صحیح نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دیے ہیں. اولاد ہے، بارش ہے، ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا، اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے، فیصلہ وہ نہیں کرے گا، فیصلہ تو حکومت کرے گی. لیکن اس کی کوئی عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے، اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی. جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی. عبادت کا مطلب ان سے مانگنا، کہ یہ دیتے ہیں اللہ کے دینے سے دیتے ہیں. عطائی، وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا، کہ یہ عطائی ہے، ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے. اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، بدعملی تھی، بدعملی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے. لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے، بھائی ایک بندہ نا یہاں آ کے بیٹھ جایا کرے، دیکھتا رہے ٹوں ٹاں پی پاں، جب ہو رہا ہے اس کو سیٹنگ پہ لے آئے. تو وہ بیچارہ وہ کیمرہ بھی سنبھال رہا ہے، وہ بٹن کسی اور کے حوالے کر دے نا، اور جس کے حوالے بٹن ہو خود اس پہ بھی ایک بٹن لگا ہوا ہو اس کو سیٹ کرنے کے لیے. تو 5 جو حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ ہمارے باپ دادا کا نظام، ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. ایکچولی معذرت کے ساتھ یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا، اس کو بھی پتہ ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا.
دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. طنز بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا. تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں, لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, جو بری چیزیں ہیں. اب دیکھو آج ایک ہندو لڑکی, پھر ماشاءاللہ میسج آیا, کسی نے مجھے, عثمان بھائی نے رابطہ کرایا کہ انڈیا میں ایک ہندو ہے, مسلمان ہوئی ہے گھر کے اندر. میں سمجھا تو کوئی آدمی ہے, تو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو, واٹس ایپ پہ اس کو میسج بھیجے. وہ چھپ کے روزے رکھ رہا ہے, چھپ کے نمازیں پڑھ رہا ہے, سارا گھرانہ ہندو. بعد میں اس نے بتایا کہ میں لڑکی ہوں. عورت کے لیے, ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل کام ہے اپنے خاندان سے بغاوت کرنا. تو کیسے ہمت دی اللہ نے, لیکن چھپ کے روزے اور چھپ کے نمازیں, چاروں طرف ماحول ساتھ نہیں دے رہا. لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ہم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کیوں پوجیں, یہ کیا لگتے ہیں ہمارے, یہ کیا لگتا ہے ہمارے. عجیب بات ہے, آپ کو کوئی آپ کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی دے, آپ کو برا لگے گا نا. کوئی بندہ آئے جو آپ کا بڑا دوست ہو, کہ اور بھائی بتاؤ بھابھی آج کل تمہارے ساتھ سیٹ چل رہی ہیں, آپ بولیں گے کہ تو میرا کیا لگتا ہے بھائی, یا تو میں نے تیرے ساتھ شیئر کیا ہو اپنے گھریلو معاملات, پھر تو مجھ سے پوچھے تو ٹھیک ہے, تو خام خامے آگے پوچھ رہا ہے بھابھی واپس آ گئی ہیں ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے بھائی تو میرا کیا لگتا ہے جو تم مجھ سے اتنی ڈیٹیل میں پوچھ رہا ہے. تو ایک انسان, اس سے کے سامنے آدمی اپنے گھریلو حالات شیئر نہیں کرتا, اور اگر وہ خود سے دلچسپی لے تو غصہ ہو جاتا ہے. تو انسان کی تو پھر بھی ایک ویلیو ہے. تو جن بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ تو انسان سے بھی کم ہیں. ان کے سامنے اپنے سارے راز فاش کر دینا کہ میں نے یہ کیا تھا, بھگوان میرے یہ معاف کروا دو, میرے آج کل پیسے نہیں ہیں جیب میں, پیسے دلوا دو. تو ساری اپنی ذاتی پرسنل باتیں اس کے ساتھ شیئر کرنا, یہ تو میرے بھائی اور بھی زیادہ غلط بات ہے نا, تو بہت ہی بری بات. آپ بھگوان سے بولا کرو تو میرا کیا لگتا ہے بھائی, جو میں تجھے اپنے دکھڑے سناؤں, تو لگتا کیا ہے بھائی, تجھے تو کمپنی نے بنایا ہے. بس زیادہ نہیں بولوں گا میں. وہ ایک ہندو کا, ایک اور ہندو کا فون آ رہا ہے, وہ ہندو ہی ہے, وہ کہہ رہے یار آپ مذاق اڑاتے ہو ہندو مذہب کا. میں نے مذاق تو نہیں اڑایا بھائی کبھی. خیر, تو اللہ ہدایت دے, عقل سلیم عطا فرمائے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے, 40-50. اور دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, دن میں بھی گیا, رات کو بھی گیا. اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں, کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ. اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی, قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا. 60 گز کتنا ہوگا بھائی, یہاں سے وضو خانے تک. پاؤں کتنے بڑے بڑے ہوں گے بھائی, آنکھیں, بہت اللہ نے قد دیے تھے پہلے لوگوں کو. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا. پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے, تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے. مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا. پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں, تو ما انا بطارد, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ, جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, مجلس سے منع کر دیا, تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو, ٹھیک ہے نا, پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں, تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تم یہ کہتے ہو, تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ
بولو بھائی, کیا ہی نہیں ہے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہیں ہے میرے پاس خزانے. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو, ان غریبوں کو, ان کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں. یہ تو تمہاری رائے ہے, میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا, اس پہ کوئی اعتراض کرو. جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا, 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا, ہر وقت یہی باتیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے, اب اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس جھگڑے کو, اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے. کیسے؟ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا, اب وہ عذاب لے آ. ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں, تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا, ہم انکار کرتے رہیں گے. یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ. خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار, اگر تو عذاب لے آ تو سچا, تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا. وما انتم بمعجزین, لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم, اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اللہ نہیں اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ, اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا, اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا. دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے, ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا. تو 40-45 یا 50 لوگ ایمان لائے, اور جب وہ آخری شخص ایمان لایا ہے اللہ نے کہا اے نوح اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, اب کروں کیا ہے اللہ میں؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اب ہوگا کیا, ہر چیز اللہ سے پوچھ رہے ہیں, غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ نے کہا وصنع الفلک, کشتی بنا. صناعت عمل کا لفظ نہیں ہے, صنعت کہتے ہیں بڑی محنت سے کاریگری سے کوئی چیز بنانا. کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا, ہماری نظروں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی بالکل ہماری نگرانی میں ہم بتائیں گے کون سا پھٹا کہاں جوڑنا, کیونکہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تھوڑی جانتے تھے. ہم بتائیں گے کون سی کیل کہاں ٹھوکنی ہے, کتنا بڑا پھٹا لانا ہے, اس کا سائز کتنا ہوگا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کیسا پانی آنے والا ہے. وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ مزید مہلت دے دو. آپ کو اب ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہم مغرقون, یہ سب کے سب غرق ہوں گے اور اللہ نے ان کے غرق ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے, اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اس کو عیسائی. یہ دنیا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں یا کوئی ایسی تاریخی ورق جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے, ان تمام کتابوں میں, صحیفوں میں یہ واقعہ موجود ہے. آج بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی تو کر لی, مگر اس طوفان کا اور اس بارش کا اور پوری دنیا کے انسانوں کا تباہ ہونا یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, جب بھی قوم کے وڈیرے اور سردار لوگ گزرتے, سخروا منہ, مذاق اڑاتے
کہ پانی دور دور تک نہیں ہے، نہ کوئی دریا ہے. کشتیاں تیار بھی ہوتی ہیں تو دریا کے کنارے، تاکہ وہیں دھکا دے کے پانی میں لے جائیں. یہ تو دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ بارش ہے، اور بارش بھی ہوتی ہے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے کہ کشتیاں تیار کرنی پڑیں. وہ مذاق اڑانے لگے. قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فإنا نسخر منکم، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ کیسی تمہیں دعوت دی، کس رب کی طرف بلایا، دلائل کے انبار لگا دیے، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا اور ہمیشگی کا عذاب کس پر آنے والا ہے. حتی اذا جاء امرنا، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا. کشتیاں تیار ہو رہی، کشتی تیار ہو رہی ہے. جب بن کے مکمل ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں وفارت تنور، اور زمین کی دراڑوں سے پانی نکلنا شروع. زمین کے جو سوتے ہوتے ہیں نا جہاں بھی، اس سے پانی نکلنا شروع. قرآن نے ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے بند بھی کھول دیے اور زمین کے بند بھی. زمین سے بھی پانی نکلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی، بہت تیز پانی برسنا شروع. قل نحمل فیہا من کل زوجین، ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جانور کی قسم میں 2 جوڑے لے لو، نر اور مادہ، کیونکہ جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ظاہر ہے انسان کے ساتھ. ہر جانور جس کو بھی زمین میں رہنا ہے اس سے ایک من کل، ہر قسم کے جانور جو بھی پانی میں رہنے والے نہیں ہیں، ان تمام جانوروں میں سے ایک جوڑا آپ رکھ لیں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لیں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوگا. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ فرماتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، جب سوار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے. وہ مرساہا، اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی. ان ربی لغفور الرحیم، اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج، اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی ایک موج کی طرح چل رہی تھی. جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کشتی بھی ایسے ہو رہی تھی. اتنا طوفان آیا. کل جبال، پہاڑ کی طرح پانی کے اندر، ایسے جیسے بہت بڑا پہاڑ ہچکولے کھا رہا ہو، ایسے چل رہی تھی. اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی مازل، وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کہتے ہیں پیارے، جب محبت سے بلانا ہوتا ہے نا، اے میرے پیارے بیٹے ارکم معنا، میرے ساتھ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں میں مت ہو، کلمہ پڑھ لے اور آ جا کشتی میں. قالا، تو کہنے لگا سآوی الی جبل، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. جب انسان کی خواہشات سے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں نا تو یہ حال ہوتا ہے اس کا. یہ واقعات ہیں، مگر ان واقعات کو سن کر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل بھی ایسے سخت ہو چکے ہیں. اس نے کہا مجھے پہاڑ بچائے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، دیکھ آج جس پر اللہ رحم کرے گا نا وہی بچے گا. اپنی طاقت سے، وسائل اور اسباب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہ بات ابھی ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی ہے. فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر اس نے پانی میں غرق کر دیا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، پوری قوم غرق ہوئی اور آگ میں داخل. یہ قبر کا عذاب ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری. لوگ کہتے ہیں نا قبر میں دفن نہیں ہوں گے تو کہاں سے عذاب ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے سمندر پانی میں غرق ہوئے اور داخل کہاں ہوئے؟ آگ میں. آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہو اور خواب میں آگ میں جل سکتے ہو کہ نہیں جل سکتے؟ تو خواب کی مثال بھی، برزخ کی مثال بھی خواب کی طرح ہے. تو برزخ جب پانی میں مرتا ہے نا انسان تو کسی اور جہاں میں پہنچ جاتا ہے، وہاں آگ بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے وہاں پہ. جب یہ وہ بیٹا بھی ہلاک ہوا
تو سب ہلاک ہو گئے. قیل یا ارض ابلعی ماءکی, اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. کیا عجیب بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ جذب کر لے, یہ قرآن نگلنے کے لفظ سے بتا رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اگر جذب ہونا شروع ہوتا تو صدیاں گزر جاتی, بہت وقت گزر جاتا, وہ پانی ختم نہ ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں نگل. جیسے ایک پانی پینے کا طریقہ ہوتا ہے, بھائی آپ چوس چوس کے گھونٹ بھر بھر کے پیتے ہو, اور ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا بس کڑوی چیز ہے ایک ہی گھونٹ میں نگل لو. تو اللہ نے فرمایا نگل, کھینچ اس پانی کو, زور لگا, تاکہ نوح علیہ السلام خشکی پہ اترنے کے قابل بن جائیں. ایسا نہ ہو یہ کئی سال اسی میں پڑے رہیں, بہت پانی ہے. تو یہ قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے. ابلعی ماءکی, نگلنا شروع کر اس پانی کو, گھونٹ بھر بھر کے اپنے اندر کھینچنا شروع کر. ویا سماء اقلیعی, اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. اکھاڑنے کا لفظ, پانی آسمان پہ چپکا ہوا تھوڑی ہوتا ہے جو اکھڑے, وہ تو بادلوں میں ہوتا ہے. یہ بھی بلاغت ہے کہ جیسے شیٹرنگ ہو نا, اور وہ جب مکمل ہو جائے تو ایک ایک پھٹے کو اکھاڑا جاتا ہے, وہ اتنی مضبوطی سے چھت سے چپکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اکھاڑا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنی کثرت سے پانی تھا کہ اگر ہم آسمان کو حکم دیتے نا کہ تھم جا, تو تھمتے تھمتے بھی کئی سال لگا دیتا. ہم نے کہا اکھاڑ کے اپنا کنیکشن پانی سے منقطع کر دے, اکھاڑ دے اس کو, طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو دھکیل کے ختم کر دے, کیونکہ بہت وقت لگے گا, اتنا پانی برس رہا تھا. یہ سب بلاغت ہے, بلاغت بات کو سمجھانے کے لیے کہ پانی کی کثرت کتنی زیادہ تھی. وَيَا سَمَاءُ وَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ, اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے پانی کو خشک کر دیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, اور جو کام اللہ نے جس کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ نے چکا دیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, اور جودی ایک پہاڑ تھا جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور اللہ کی طرف سے کہا گیا لعنت ہو ان ظالموں پر. تو اللہ نے فرمایا جب وہ پہاڑ پر ٹھہری ہے, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قال رب ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا, وہ تو میرا رشتہ دار تھا, میرے اہل میں سے تھا, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا. اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. اور پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ مجھ سے دوبارہ ایسا سوال مت کرنا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا. اب پوری زمین میں اس وقت آبادی بھی ظاہر ہے کم ہوگی, اتنی تو نہیں ہوگی جتنی آج ہے, لیکن بہت بڑی خلقت ہلاک ہوئی ہے. تو نوح علیہ السلام اکیلے ان 40-50 آدمیوں کے ساتھ, باقی ساری انسانیت کیا ہو گئی, ہلاک. تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اہبط, اس پہاڑ پہ اتریں, آپ اس سے نیچے اتریں, بسلام منا, میری طرف سے سلامتی, و برکات, اور برکتوں کے ساتھ. علیکا, یہ برکتیں آپ پر بھی ہوں گی, اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں, ان قوموں پر بھی جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, جو آئندہ نسل میں, سب پر اللہ کی طرف سے برکتیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ایسی قوم آنے والی ہے جس کو میں دنیا کے فائدے پہنچاؤں گا, لیکن پھر ان کو بھی دردناک عذاب ہوگا. کچھ وقت تو یہ انسان تمیز سے چلیں گے, اس کے بعد پھر پیغمبر کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ پھر وہی دنیا داری میں لگ جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے تلک من انباء الغیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی باتیں ہیں, نوحیہا الیک, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت, یہ باتیں آپ بھی نہیں جانتے تھے, ولا قومک, اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی, آپ عالم الغیب نہیں ہیں. من قبل ھذا, میرے بتانے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. فاصبر, لہذا جیسے نوح نے 950 سال صبر کیا ہے, آپ بھی ان مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کریں. ان العاقبۃ, کیسا پیارا اختتام ہو رہا ہے اس واقعے کے, اینڈ کتنا اچھا ہے. فاصبر, اے محمد آپ کو بھی کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. کیوں؟ ان العاقبۃ للمتقین, انجام ہمیشہ اچھے لوگوں کا ہوگا. اس حالت کو نہ دیکھیں آپ, مکہ میں بلال پر پتھر رکھے جا رہے ہیں, خباب ابن ارت کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے, اس کو نہ دیکھو, یہ دیکھو انجام کس کا اچھا ہوا,
المتقین، وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. دیکھو انگریزوں کی جوانی مت دیکھو، انگریزوں کا بڑھاپا دیکھا کرو. انجام مسلمان کا اچھا ہوتا ہے، جوانی انگریز کی اچھی ہوتی ہے، مگر وہ ساری جوانی کے مزے بڑھاپے میں کرکرے. کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی رونے والا نہیں ہوتا. روتے ہیں تھوڑا بہت، وہ بھی اولڈ ہاؤس سے اطلاع آ گئی کہ حضرت جی کا انا اللہ ہو گیا ہے، چلو یار وہیں دفنا دو، دیکھ لیں گے، بہت کم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للم، اور بالفرض دنیا میں اچھا ہو بھی جاتا ہو، اصل تو کیا ہے؟